ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 15۔ فلک کمرے میں آتی مسلسل ٹینشن میں ادھر سے ادھر مارچ کرتی انسو بہا رہی تھی۔ محب جو صبح غصے سے نکلا تھا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے لب دانتوں تلے دبائے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ جبھی اسے کار پورچ میں گاڑی ٹھہرنے کی آواز آئی تو تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی۔ محب گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ کوئی وجود بھاگتا ہوا آیا تھا اور سیدھا اس کے سینے سے لگا تھا۔ اس اچانک رفتار پر وہ خود بھی دم بخود سا دنگ رہ گیا تھا۔ محب، آپ صبح سے کہاں غائب تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا پریشان تھی، آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کو ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی روحان سے لہجے میں شکوہ کرتی اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کر گئی تھی۔ محب سنتا بس اس کی سنتا چلا جا رہا تھا۔ بتائیں کہاں تھے آپ؟ اب وہ گردن اٹھا کر اس کی جانب شکوہ کنان نگاہوں سے دیکھتی سوالیہ گویا ہوئی۔ کسی کے انکار بھرنے پر وہ ذرا چونکی، پھر رخ پھیر کر مقابل سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ بدک کر محب سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آرام سے فلک، وہ جو سٹ پٹا کر دور ہوئی تھی یہ ایک دم لڑکھڑائی، جسے محب نے فوراً آگے بڑھ کر سنبھال لیا تھا۔ کیسی ہیں بیٹا؟ وہ خوفزدہ سی کبھی انہیں دیکھ رہی تھی تو کبھی محب کو۔ میں ٹھیک۔ ان کے پہل کرنے پر وہ جلدی سے آگے بڑھتی سر جھکا گئی۔ گرینڈ پا نے پاکستان واپس آ کر مجھے سرپرائز کر دیا، بس انہیں ہی ایئرپورٹ لینے گیا تھا۔ اب وہ متوازن لہجے میں بولا جو سراج صاحب سے سلام دعا میں مصروف ہے۔ ماشاء اللہ محب، ہماری بہو تو واقعی بہت پیاری ہیں۔ وہ ان دونوں کے مابین محبت ایک مطمئن لہجے میں گویا ہوا، جبکہ فلک کبھی بھی شرمندہ سی نظریں جھکائے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اب ساری باتیں یہیں کھڑے ہو کر کریں گے، آئیے اندر چلتے ہیں۔ وہ ایک سنجیدہ نظر فلک کے سرخ چہرے پر ڈالتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، جی گرینڈ پا، اندر چلے نا۔ وہ بولنے میں ذرا جھجکتی ہوئی ایک چور سی نگاہ محب پر ڈال کر بولی، ارے بھائی اتنا سوچ کیوں رہی ہے، میں محب کی طرح آپ کا بھی دادا ہوں۔ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تھا تو وہ مسکرائی۔ چلے آئیں۔ وہ لوگ آگے پیچھے ہی جہاں دادا آشیانے میں داخل ہوئے تھے۔ امریکہ میں قائم فیاض ہاؤس میں آج ایک بار پھر تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی۔ فیاض اور مسز فیاض مسلسل بحث و مباحثہ میں مصروف تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر میری بیٹی کا رشتہ کرنے کی، وہ بھی اپنے ان سو کالڈ رشتہ داروں میں؟ صنوبر کی چنگھاڑتی آواز کانوں کے پردے ہلائے دے رہی تھی۔ میری بیٹی ہے وہ، میں اس کے ذات کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کروں۔ وہ دبی دبی آواز میں غرائے، اور ریلی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ 18 سال کی بالغ لڑکی ہے؟ انہوں نے احساس کرایا۔ وہ ان کے لفظوں میں چھپا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ تو پھر المیرا نے اگر امریکن پولیس کو تمہاری زبردستی کی شادی کے بارے میں انفارم کر دیا تو آگے کیا ہوگا؟ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ انہوں نے سینے پر بازو لپیٹے۔ تم انسان بن جاؤ، خبردار جو میری بیٹی کو میرے خلاف ورگلانے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ شدید ضبط سے بولے تھے، اپنی حد میں رہو، میں سالوں سے تم جیسے جاہل شخص کو برداشت کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ تم ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرو۔ مت بھولو کہ اگر میں نے ابھی تمہارے خلاف کمپلین کر دی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک میلنگ پر اتری تھی۔ دیکھو صنوبر، تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شروع سے یہاں رہتے ہیں، آزاد خیال ہو، بلکہ میں بھی ہوں، مجھے بھی بچوں پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کا شوق نہیں، مگر تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ملک، یہاں کا کلچر، مذہب، یہ سب ہمارا اصل نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل کو اگر المیرا نے میرے سامنے اپنا کوئی گورا شوہر لا کر کھڑا کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ اگر اس نے کسی سے کورٹ میرج کر لی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میری تو نسل خراب ہو کر رہ جائے گی۔ اس بار وہ نرم پڑے تھے اور شائستگی سے بیوی کو سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ او پلیز باہر آ جاؤ اپنی اس منطق سے۔ کیا ہو گیا اگر وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی کر بھی لے گی تو؟ بھلے کورٹ میرج کر لے گی، اس کا رائٹ ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ اور فکر نہیں کرو، میں نے اپنی بچی کو اتنا دن سکھایا ہوا ہے کہ وہ کسی غیر مذہب کے شخص سے شادی نہیں کرے گی۔ جب میں یہاں پل بڑھ کر جوان ہوئی اس کے باوجود تم سے شادی کی تو المیرا بھی کبھی ایسا نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ انہوں نے گہری سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اور ہاں، اپنے اس رشتہ داروں سے کہہ دو، زیادہ حسین خواب دیکھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی قطعاً بھی کسی پاکستانی سے نہیں کرنے والی۔ فیاض صاحب خاموش ہو گئے تھے، جبکہ وہ اپنی بیکری جانے کے لیے تیاری میں مگن ہو گئی تھی۔ گرینڈ پا فریش ہو جائیں، ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے سفر کی روداد شیئر کر رہے تھے۔ کچھ دیر گپے لگانے کے بعد محب نے سنجیدگی سے کہا، او ہاں مگر بھائی میں ڈنر نہیں کروں گا بلکہ ریسٹ کروں گا، میں نے پلین میں اچھا خاصا کھا لیا تھا، مجھ بوڑھے کے لیے اتنا بھی بہت ہے۔ وہ سر ہلا گیا۔ فلک، آپ ایک کام کیجیے، گرینڈ پا کا روم چیک کر لیجیے، سب ٹھیک ہے، اور روم فریج میں کھانے پینے کا سامان سیٹ کر دیں۔ گرینڈ پا کو بہت پرانی عادت ہے نائٹ کریونگ کی۔ سراج صاحب ہولے سے مسکرائے۔ چلو پھر آپ بچے بھی اب ریسٹ کرو، اب کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔
وہ نرمی سے بولے۔ میں دیکھتی ہوں۔ فلک کب سے محب کا سنجیدہ رویہ نوٹس کر رہی تھی، پھر ساتھ ہی قدم سراج صاحب کی ہمراہی میں اٹھائے تھے۔ کیا ہوا بابا، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ فیاض صاحب کو اپنا سر تھامے بیٹھا دیکھ متفکر لہجے میں استفساریہ گویا ہوئی۔ تمہارے بابا نے پاکستان میں تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اپنے کسی رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ؟ سنوبا نے بم پھوڑا۔ فیاض نے رخ پھیر کر گھورا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے ذرا حیرانگی کا اظہار کیا۔ تمہارا باپ یہ فیصلہ لے چکا ہے۔ انہوں نے اسٹالر گلے میں لپیٹ کر طنزیہ کہا۔ سوری، بٹ آپ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ میں پاکستان جا کر رہوں گی۔ مجھے ہرگز بھی کوئی شوق نہیں ہے وہاں جانے اور شادی کرنے کا۔ اوف، شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما آپ سمجھا دیں بابا کو، اگر انہوں نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں لیگل ایکشن لوں گی۔ وہ ایک نظر باپ کے پریشان کن چہرے پر ڈال حتمی لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی تمہاری شادی فکس نہیں کی ہے، بس بھائی صاحب نے رشتہ مانگا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بیٹا، ہم پاکستان جائیں گے، آپ اس لڑکے کو سمجھ لینا، دیکھ لینا پھر ہی۔ ان کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ انف از انف بابا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ان ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں شادی کروں گی؟ نو نیور۔ اور پلیز آپ مجھے فورس نہیں کریں گے ورنہ میں… وہ بہت جب سے بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ایک نمبر کی شرپسند عورت ہو تم، جان بوجھ کر میری اولاد کو میرے خلاف کیا ہے نا؟ وہ ناگواری سے پھنکارے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا فیاض، وہ ناگواری سے گھرائی۔ کوئٹہ شہر میں کڑاکے کی سردیوں کے دن تھے، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اب شہر میں بھی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ واٹ، یہ کیسے ممکن ہے ماما؟ کون لوگ ہیں؟ لڑکا کیا کرتے ہیں؟ بس ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے جانے بغیر رشتہ طے کر دیا آپ لوگوں نے؟ وہ ذرا خفا ہوا۔ بغیر سوچے سمجھے تو کچھ بھی نہیں کیا بیٹا جی۔ انہوں نے بیٹے کو گھورا تو پھر اس نے نازلین کو ناسمجھی سے دیکھا۔ تو یہ بیٹا کہ بابا جان کے دوست کا بیٹا ہے، باہر رہا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، اب وہ پاکستان آ کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے اہم بات جہاں آرا کی مرضی ہے۔ انہوں نے بیٹے کے ارمانوں کا جنازہ ہی نکال لیا تھا۔ بہت ناانصافی کر رہے ہیں آپ لوگ، اس نے منہ بنایا۔ کیا ناانصافی ہو گئی بھائی تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ سب کی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن میرے بارے میں کوئی کچھ سوچ ہی نہیں رہا۔ منہ پھاڑ کر جہاں آرا کے لیے بولنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں تمہارے لیے بھی لڑکی، بلکہ اچھا یاد دلایا، آج ہی بات کروں گی، تم ذرا دھیرج رکھو۔ انہوں نے پرسوچ سوچ لہجے میں کہا۔ میں نانا ابو کے گھر جا رہا ہوں، ذرا پوچھوں جا کر کہیں اپنے انہی پرانے وقتوں کے دوست کے بیٹے کے ساتھ جہارا کی شادی فائنل تو نہیں کر دی؟ کیا پتہ لڑکا پہلے سے ہی شادی شدہ ہو۔ وہ اپنے ہی قیاس لڑا رہا تھا۔ اللہ توبہ، جب بولنا کچھ فضول ہی منہ سے نکالا۔ وہ اس پر تعصب کھاتی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ کار پوچھ میں آ کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اب ابصار ہاؤس جا رہا تھا۔ سبطین ایک بار پھر ابصار ہاؤس میں آن وارد ہوا تھا۔ بڑوں کی باہمی رضامندی کے تحت جہارا اور سبطین کی بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، مگر سبطین کو اب تک کوئی خبر نہیں تھی۔ نانو، وہ باہر لان میں پڑے جھولے میں بیٹھی بدرون بیگم کے پاس چلا آیا تھا۔ خیریت ہے میاں، آج کل آپ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے پان دان ایک طرف کو رکھا۔ وہ شوقیہ پان کھاتی تھی، کوئی خاص عادت نہیں تھی۔ نانو، وہ میں پوچھ رہا تھا آپ لوگ جہاں آرا کی شادی کہاں کر رہے ہیں؟ آئی مین لڑکا کون ہے؟ اتنی انن فنن شادی طے کر دی، کوئی رشتہ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بالواسطہ سوالیہ گویا ہوا۔ تو آپ کو کس بات کی فکر کھائے جا رہی ہے؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ نہیں مطلب وہ لڑکا کون ہے؟ وہ متجسس ہوا۔ تمہارے نانا ابو کے ایک عزیز کا پوتا ہے۔ انہوں نے بات ختم کی۔ عزیز کا پوتا؟ وہی نانا ابو کے دوست؟ ہاں وہی، مگر تم کیوں اتنے متجسس ہو؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا پان تو کھلا دیں۔ اس نے ندیدوں کی طرح پاندان پر نگاہیں ڈالی۔ لڑکے نہیں کھاتے؟ ان کی منطق بھائی واہ، تو کیا صرف عورتیں کھاتی ہیں؟ وہ ان کی لاجک پر غش کھاتے کھاتے بچا تھا۔ نہیں، صرف میری عمر کی بزرگ خواتین۔ وہ ان کی منطق پر حیران ہوا۔ اچھا یہ پان کون سا ہے، بنگال کا ہے؟ وہ باتوں باتوں میں خود سے پاندان کھول چکا تھا۔ نہیں، سیلون چاچی ہے۔ بنگال کا تو بہت تیز ہوتا ہے۔ وہ اپنے نواسے کی کاریگری سمجھتی اب خود اس کے لیے پان لگا رہی تھی۔ ارے چونا تو ذرا کم لگائیں، میرا منہ کٹ جائے گا۔ جتنی تمہاری زبان چلتی ہے اس حساب سے تو چونے کی مقدار کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ذرا طنزیہ کہا۔ آپ صرف تو ویسے ہی میرے دشمن ہیں، جسے دیکھو مجھے چونا لگانا چاہ رہا ہے۔ اس کے تبصرے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ ہنس لیں، میری بیوی آ جائے گی تو یہاں جھانکوں گا بھی نہیں۔ بوجھل دل سے اوپر سے مذاق کرتا وہ جہاں آرا کا دیدار کیے بغیر ہی پلٹ آیا تھا۔ کیا ہوا فیاض، اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ بس بھائی صاحب، یہاں آ کر پچھتا رہا ہوں، خاص کر اس بےہودہ عورت سے شادی کر کے جس نے میری نسل خراب کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔
وہ حد سے زیادہ رنجیدگی سے گویا ہوئے۔ اوہو، اب کیا ہوا؟ وہ متفکر لہجے میں گویا ہوئے۔ ہونا کیا تھا؟ بھڑکا دیا اس نے المیرا کو۔ آپ تو یہاں کا قانون جانتے ہی ہیں، بچے پر زور زبردستی بھی نہیں کی جا سکتی، اور مجھے تو اب ہر وقت المیرا کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ وہ حال دل بھائی سے بیان کر رہے تھے۔ بیٹی کا کوئی افیئر وغیرہ تو نہیں ہے؟ دوسری جانب سے مشکوک لہجے میں پوچھا گیا۔ فیاض کو ایک دم اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا۔ نہیں نہیں بھائی جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے پیشانی مسلی۔ اچھی بات ہے، پھر سمجھاؤ گڑیا کو، یا کسی بہانے سے پاکستان لے کر آ جاؤ، پھر ہم مل کر دیکھ لیں گے۔ انہوں نے بیچ کی راہ نکالی۔ یہ عورت تو کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گئی ہے مجھ پہ، پتہ نہیں کیسی ماں ہے، اسے اپنی جوان بیٹی کی بھی فکر نہیں ہے، بے غیرت عورت۔ اب وہ ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی کو کوسنے میں مصروف تھے۔